اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی بارش ہو، بال کی برکت ہو، بے انتہا پیسہ ہو، پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، تو یہ جو میں آپ کو دو چھوٹے سے واقعے سنا رہی ہوں، جس میں سے ایک میرا خود کے سامنے کا ہوا واقعہ ہے، آپ کو سنا کیونکہ رہی اس ہوں، کو میں نے اپنی سن لیں۔ آنکھوں سے دیکھا ہے ہوتے ہوئے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ایک صبح حضرت رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے۔ فاطمہ رو رہی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی۔ حضرت حسین اور حسن حسین بھی جو ہے نا بہت زیادہ رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطلب جو ہے نا چہرہ اترا ہوا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رو رہی ہیں اور حسن حسین بھی بہت زیادہ رو رہے ہیں، تو حضرت رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ جب گھر کے بڑے رونے لگ جاتے ہیں تو چھوٹے بھی روئیں گے ہی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسن حسین اور زیادہ رونے لگے۔ حضرت رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں کیا کروں، میں کروں بھی تو کیا کروں، مجھے مطلب معلوم ہے آپ لوگ کیوں رو رہے ہو، مجھے معلوم ہے آج چوتھا دن ہے، صبح ہو گئی ہے اور کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، تو کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا ہے۔ ان بچوں کو تم دودھ کہاں سے پلاؤ گے جب تم خود مطلب تمہاری چھاتی میں خود ہی دودھ نہیں ہے، تو کہاں سے ہوگا؟ تم خود بھی کچھ کھا پی نہیں پا رہی ہو، جو کہ میں تمہیں کچھ کھلا نہیں پا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کیوں رو رہی ہو اور حسن حسین کیوں رو رہے ہیں۔ فاطمہ میں کل گھر آ رہا تھا، میں کیا کروں، میں ایک تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں، جب کل میں جو ہے نا گھر آ رہا تھا کھجورے لے کر کے دن بھر کے کام کرنے کے بعد نا، تو میں بہت خوش تھا کہ چلو گھر کی طرف آ رہا تھا اور میں اپنی بیوی یعنی تمہیں فاطمہ کو ایک کھجور کھلا دوں گا اور حسن حسین کو کھجور کھلا دوں گا۔ اور میں آ ہی رہا تھا کہ مجھے راستے میں نا حضرت خالد بن ولید ملے اور کہنے لگے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، بہت زیادہ بھوکے ہیں۔ تو میں نے گلی کا رخ جو ہے نا بدل دیا اور میں نے کہا کہ علی بھوکا رہ سکتا ہے اور علی کے خاندان والے بھوکے رہ سکتے ہیں، پر میرے آقا تڑپے، علی کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کل مزدوری کر کے جب میں کھجور لا رہا تھا تو آج پھر میں جاتا ہوں مزدوری کرتا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج تو بہت زیادہ ہی بھوک لگی ہے، اور کب جاؤ گے، کب جائیں گے آپ، کب مزدوری کریں گے اور پھر شام تک کب لاؤں گے؟ تو ایک کام کریں، میرے سر کا دوپٹہ لے جائے اور میں جو ہوں نا اور بازار میں لے جا کر کے اس کو بیچ دی، اور میں اپنے سر کو نا چھپاؤں گی اور کسی کو بھی جو ہے نا سر کا ایک بال تک کے نہیں دکھاؤں گی۔ چل اب مدینے کی گلی میں پتہ نہیں سوچے ان کے دل میں کیا گزری ہوگی اس وقت، اور پھر وہ مدینہ کی گلی میں کھڑے ہو گئے اور جو ہے کہنے لگے کہ یہ مئی عشری حاضہ، کم اس کو خریدے گا، کون اس کو خریدے گا؟ تو ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے اور کہنے لگے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی کا اور بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اور نبی کی بیٹی کا دوپٹہ ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ ہے، اس کو میں بیچ رہا ہوں، اگر تو اس کو خرید لے تو کچھ درہم دے گا، تو اس سے حاصل ہو جائے گا۔ تو 6 درہم اس نے دیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لے کر کے جو ہے نا بہت خوشی تھے، اور لے کر کے جو ہے نا بس وہ چلے ہی تھے، بازار کی طرف لے کر کے ہی چلے۔ تو کچھ ہی دور پہ جیسے ہی پہنچے ہی تھے، ابھی بازار نہیں پہنچ پائے تھے پورا، ویسے ہی راستے میں جو ہے نا ایک فقیر ان کو جو ہے نا فقیر ان سے مل گیا، اور وہ کہنے لگا علی کہاں جا رہے ہو تم اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 6 درہم ہے۔ تو اس نے کہا مجھے دے دو، میں نے 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے وہ شوق علی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے وہاں پر ٹھہر گئے اور سوچنے لگے اور کہنے لگے تیرے گھر میں تو 3 دن سے اپنے دل میں کہنے لگے کہ تیرے گھر میں تو 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے اور میرے گھر میں تو 4 دن ہو چکے ہیں چولہا نہیں جلا ہے، تو میرا گھر زیادہ مستحق ہے کھانے کا۔ کبھی یہ سوچتے کہ دے دوں، پھر یہ سوچتے کہ نہیں اگر دے دوں گا تو پھر کیا ہوگا۔ پھر جب وہ زیادہ دیر رہا پیچھے رہا وہ فقیر، تو انہوں نے وہ جو ہے نا 6 درہم نکالے اور اس فقیر کو دے دیے، اور میرا رب
کہتا ہے کسی ساحل، یا یہ کہہ کر کے دیے کہ میرا رب کہتا ہے کسی یہ ساحل کو، مطلب مانگنے والے کو جو ہے نا مطلب ایسے مطلب نہ بھگائیں. تو کہہ کر کے انہوں نے اس کو دے دیا. اور پھر کہا اور میرے مانگنے والے آئے تو اسے مطلب کبھی جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے نا. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرا رب کہتا ہے کہ کسی ساحل یعنی مانگنے والے کو مطلب خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ نا. تو انہوں نے 6 کے درہم اس کو دے دیے. حضرت رضی اللہ عنہ مطلب پریشان تھے کہ اب دوپٹہ بھی میرے پاس نہیں ہے اور اب میں کیا منہ لے کے گھر جاؤں گا. تو دوپٹہ بھی نہیں اور پیسے بھی نہیں. اگر پوچھے گا دوپٹہ کہاں گیا تو کیا کہوں گا. تو پھر وہ وہیں پہ تھکار کے جو ہے نا ایک پیڑ تھا وہاں پہ جا کر کے نیچے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اور بیٹھے ہی تھے افسوس میں کیا کروں مطلب. تو اچانک ان کی نظر پڑتی ہے، دور سے دیکھا انہوں نے کہ جو ایک شخص جو ہے نا اونٹ لیے چلا آ رہا ہے، اور وہ دھیرے کر کے وہ انہی کے بالکل نزدیک آ گیا. جب انہوں نے دیکھا اس کو، اتنا خوبصورت مطلب اتنا نورانی چہرے کا، آج سے پہلے انہوں نے اس شخص کو کبھی جو ہے مدینہ میں نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی ویسا اونٹ کبھی انہوں نے دیکھا. تو وہ اس نے کہنے لگے کہ آپ اس کو خریدیں گے. تو اس نے کہا یہ تو اونٹ بہت مہنگا لگ رہا ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے خرید سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ اس کو ادھار خرید لیجئے، آپ اس کو بیچ کر کے مجھے پیسے دے دیجیے گا. تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے کہ چلو ٹھیک ہے، ادھار ہی صحیح، کم سے کم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آیا تو اس کی جو ہے نا کیل پکڑ کر کے وہ آگے بڑھنے لگے. اب کچھ ہی دور پہنچے ہی تھے کہ وہاں پہ جو ہے نا ان کو مل گیا. کہنے لگے آپ اس کو اونٹ کو بیچیں گے کیا. وہاں پہ ایک شخص ملا ان کو، وہ بھی انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ اتنا نورانی چہرہ تھا. تو انہوں نے کہا ہاں بھیجوں گا، مگر یہ ادھار کا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے مجھے 160 میں بیچ دیجئے درہم میں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، 60 تو میرے پاس جب بھی بچیں گے. تو انہوں نے جو ہے اس کے ہاتھ میں اس کو بیچ دیا، اور اس طرح سے ان کو 160 درہم ملے. جی کہ بازار کی طرف وہ جا ہی رہے تھے کہ وہی شخص ان کے پاس پھر آ گیا. تو کہنے لگے کہ جو آپ نے اونٹ کہاں ہے، کہنے کا بیچ دیا. تو کہنے کا میرے پیسے. تو انہوں نے اس کو 100 درہم دیے. ان کے پاس 60 بچے، اور ہماری خوشی میں وہ بازار کی طرف جانے کے بجائے گھر پہنچ گئے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، اور کہا کہ جلدی فاطمہ رضی اللہ عنہا دروازہ کھولو دیکھو کیا ہوا ہے. فوراً جیسے ہی وہ اندر جاتے پوری بات ان کو بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً میرے اللہ نے سچ کہا ہے کہ آپ نے 1 کے بدلے میں 10 دوں گا. اور تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 6 آپ نے اس کو دیے، تو اللہ تعالیٰ نے 60 واپس لوٹائے. اب یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھیں، اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ بتا ہی رہی تھی کہ یہ بازار سے وہ تو بہت خوش تھے، اور مطلب بازار سے یہ چیزیں لانا ہے. اور رضی اللہ عنہ بھی بات کر رہے تھے. ویسے ہی دروازے پہ دستخط ہوتی ہے، تو کھٹکھٹاتا ہے کوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اب میرے پاس تو دوپٹہ ہے نہیں، میں کنارے کھڑی ہو جاتی ہوں، بیٹھ جاتی ہوں، آپ جا کے دیکھیے کون ہے. تو جیسے ہی کھولتے ہیں دروازہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اندر کہتے ہیں آپ کے ابا جان ہیں. تو وہ جیسے ہی اندر آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم دونوں بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہو. تو تو حضرت رضی اللہ کہتے ہیں آپ بیٹھیے، آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم مجھے کیا واقعہ بتاؤ گے، مجھے تمہارا واقعہ پورا پتہ ہے. تو کہنے لگے مطلب حضرت رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ کو پیش میرے ساتھ آیا ہے، جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہوا ہے، آپ کو کیسے پتہ، مطلب آپ کیسے بتا سکتے ہیں اس کو. تو یہی بحث ہونے لگی، مطلب یہی بات چیت ہونے لگی آپس میں. تو وہ کہنے لگے، تو پھر وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ جو وہ نورانی شخص تھا وہ آج سے پہلے تم نے کبھی مدینہ میں دیکھا تھا. تو کہنے لگے ہاں وہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. تو وہ کون تھا. تو کہنے لگے نہیں پتہ. تو کہنے لگے پھر بتاؤ تمہیں کیسے پتہ، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون تھا. وہ اللہ کی قسم پہلے والا جو نور والا شخص تھا وہ انسان نہیں تھا، بلکہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، جس نے تمہیں اونٹ 100 ریال میں بھیجا. تم نے یہاں زمین پر اس فقیر کی مدد کی، اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے فرشتہ بھیج دیا تمہاری مدد کو. اونٹ لے کر کے آیا گیا. وہ اونٹ بھی کہاں کا تھا، جنت کا تھا. اور پھر دوسرا جو شخص تمہیں ملا نا جس نے اس کو خریدا، اللہ کی قسم وہ دوسرا شخص میکائیل تھا. تو وہ اونٹ جنت کا اونٹ تھا. وہ اونٹ کون سا تھا، کہنے تم نے آج تک ایسا اونٹ دیکھا، وہ کہنے کہ نہیں. تو کہنے کہ وہ اونٹ جنت کا اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا
بیٹھ کر کے جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ سوچیں اللہ انہوں نے یہاں پہ مدد کی، اب آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 کے بدلے 6 کے بدلے 60 دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 60 دوں گا، ٹھیک؟ تو آپ سوچیں گے کہ یہ ان کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم لوگوں نے اپنے استاذہ سے یہ سنا تھا واقعہ، اس کے بعد کچھ یوں ہوتا ہے کہ میری جو کلاس فیلو تھی وہ ہم لوگ جو ہے نا مدرسے بھی جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو جو وہ اسکول بھی جاتی تھی تو اس کا پریکٹیکل تھا، تو وہ پریکٹیکل کے لیے اسکول جلدی چلی گئی صبح اسکول، تو پریکٹیکل کی وجہ سے تو کچھ کھائے پیے چلی گئی، تو اب اس کا پریکٹیکل وغیرہ ہو گیا تھا، وہ گھر آ رہی تھی، تو گھر آتے میں اس کو ایسا محسوس ہے کہ بھوک لگ رہی تھی اس کو، تو اس نے کہا کہ لاؤ کچھ میں کھا لیتی ہوں، تو جیسے ہی کھانے کے لیے جو کینٹین کی طرف جا ہی رہی تھی تو وہاں پہ اس نے دیکھا چیریٹی باکس لگا ہوا تھا، تو چیریٹی باکس لگا تھا، وہ روز چیریٹی باکس نہیں لگا ہوتا تھا، اب اس نے کہا لاؤ کچھ اس میں ڈال دیتی ہوں، تو وہ بیگ میں سے نکال کر کے پیسے اس میں ڈالنے کے لیے نکالنے لگی، جب اس نے دیکھا تو صرف اس کے پاس کنوینس کے پیسے تھے اور ایکسٹرا صرف 5 روپیز تھے اس کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں تو وہ اس کے بھوک اتنی زیادہ لگ رہی تھی کہ چوہے کود رہے تھے اس کے پیٹ میں، تو وہ کہنے لگی میں نے سوچا کہ میں جا کے کھا لیتی ہوں، پر میں نے کہ اگر یہ روز تو لگا نہیں رہتا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے، میں کیا کروں سمجھ میں اس کے نہیں آ رہا تھا، تو اس نے وہ صرف 5 روپے تھے، اپنی بھوک کو سائڈ میں رکھ کر کے اس نے وہ 5 روپے جو ہے اس میں چیریٹی باکس میں ڈال دیا، ٹھیک؟ اب اس کے بعد کچھ بنا کھائے پیے اسی حالت میں چکر وکر بھی آ رہا تھا بھوک کی وجہ سے، تو کہنے لگی پھر میں اپنے گھر، وہاں سے 1 گھنٹے کا راستہ تھا اس کے گھر کا، تو اپنے گھر آ گئی، اس نے کھایا نہیں، اپنی بھوک کو برداشت کیا، پھر ہوتا کچھ ہوئے کہ پھر وہ رات میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر میں کمرے میں، تو اچانک اس کے بھائی آتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں 25,000 روپے رکھ دیتے ہیں، اب وہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا مطلب، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے مطلب یہ 25,000 روپے ہے، تو کہنے لگی مطلب کیوں، تو کہنے لگی اللہ آج میرا اتنا زیادہ پروفٹ اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے تو میں نے سوچا آج تمہیں میں دیتا ہوں، تو وہ حیرت سے بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 کے بدلے یا اس کو 25,000 روپے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے دے، اور جب آ کر کے اس نے ہماری میم سے یہ ساری بات بتائی تو میم سے اس نے جب یہ واقعہ بتایا تو اس زمانے میں رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ نے کام کیا ہے، آج کے زمانے میں بھی جب کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی 100% ملتا ہے، تو جب اس نے میم سے یہ بات بتائی تو میم نے کہا دیکھو تم نے اپنی بھوک کو سائڈ میں رکھ کر کے آج کے زمانے میں یہ کام کیا نا، تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، 5 کے بدلے وہ 50 دیں، 5 کے بدلے وہ جتنا چاہے دے سکتے ہیں نا، انہوں نے تو 5 کے بدلے 25,000 روپے دے دیے، تو وہ حیرت انگیز کہنی میں مجھے نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ اتنی جلدی اتنا زیادہ دیتے ہیں اور میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، تو یہاں پر کتنی بڑی بات ہو گئی نا، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیں تو آپ دوسروں کو اس نے یہاں پہ اپنے بارے میں نہیں سوچا، اس نے یہاں پر دوسروں کے بارے میں سوچ کر کے اپنی بھوک کو کنٹرول کر کے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ بے شک دینے پر قادر ہے، بے شک یہاں پہ ہماری نظر میں وہ 5 روپے چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، پر اللہ کی نظر میں چھوٹا کیا ہوا صدقہ بھی اگر دل سے کیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے اور خالص نیت کے ساتھ کیا گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، اور وہ چاہیں جس کو جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، جس کے بھی بدلے چاہے وہ چھوٹی سی اماؤنٹ کیوں نہ ہو، بے شک۔